فارس عظیم احمد قسط نمبر 2۔ وہ جس جگہ بیٹھا تھا یہاں سے شیشے کے دروازے کے پار جاری کانفرنس صاف دکھائی دیتی، البتہ ساؤنڈ پروف گلاس کی وجہ سے آواز نہ پہنچتی۔ سربراہی کرسی پر براجمان لڑکی کا ادھر سے نیم رخ نظر آ رہا تھا، دائیں آنکھ، دایاں گال، دائیں کان میں بڑی بالی، دائیں طرف کے بال۔ وہ تنویر صاحب کی طرف پوری یکسوئی سے متوجہ تھی۔ پارس، وہ بے اختیار بڑبڑایا، پھر چونک کر ادھر ادھر دیکھا جیسے کسی کے سن لینے سے ڈرتا ہو، مگر وہ اکیلا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون واپس آیا۔ اس نے اضافہ قدر اعتماد کے ساتھ دوبارہ نگاہوں کا رخ اس لڑکی کی جانب کیا۔ منظر ویسا ہی تھا، مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے شیشے کے دروازے پر کسی ٹی وی اسکرین کی طرح ایک اور منظر چلنے لگا۔ 8واں قبل کا منظر۔ وہ ایک اپارٹمنٹ کا لیونگ روم تھا، جس کی اونچی فرنچ ونڈو سے باہر رات روشنی میں ڈوبی بلند عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ امریکہ کی کسی ریاست کا اپارٹمنٹ لگتا تھا۔ لیونگ روم کے وسط میں وہ جینز اور سویٹر میں ملبوس ایک ہاتھ میں نوڈل سے بڑی پلیٹ اور دوسرے میں موبائل سے چلتا آیا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے فون میں بولا، خیریت بھائی جی، ایسی کیا بات ہے جسے بتانے کے لیے آپ اتنی لمبی تمہید باندھ رہے ہیں؟ بولتے ہوئے اس کے چہرے پر تسلسل کا بھرا چمبا تھا۔ جو میں موبائل کے اسپیکر میں آواز گونجی، بھاری مردانہ آواز، نامعلوم، تمہیں سن کر کیسا لگے گا فیضی؟ آپ بتائیں تو صحیح۔ موبائل میز پر رکھ کر وہ کانٹنے لگا۔ نوڈلز لپیٹ رہا تھا۔ میں نے شادی کر لی ہے۔ نوڈلز لپیٹتا اس کا ارتھ ہے کیا؟ اس نے سر اٹھایا، چہرے کے تاثرات بلینک ہو گئے، جیسے سمجھ نہ آیا ہو۔ پہلے حیرت، پھر خاموشی، پھر ہچکچاہٹ۔ جی ویل مبارک ہو، مگر اتنی اچانک میں آ جاتا پہلی فلائٹ سے؟ اب کس کی آنکھوں میں گیلا اترا؟ نہیں، میں ابھی پارس کو اپنے خاندان سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ہوتے کسی کو نہیں بلایا پارس، اس نے دہرایا۔ میری بیوی، ہم نے 1 ماہ قبل شادی کی ہے۔ یہ مری میں اب وہ تو آپ بھی تو مری میں ہیں۔ وہ چونکا، ابھی 1.5 ماہ پہلے آپ مری گئے تھے برف باری دیکھنے اور مری والے ہوٹل کا وزٹ کرنے۔ میں سمجھا تھا کہ آپ واپس لاہور آ گئے ہیں۔ نہیں فیضان، میں واپس نہیں آیا، مجھے یہاں کی ابو کا راس آ گئی ہے۔ اس نے نوڈل کی پلیٹ رکھ دی۔ چہرے کے تاثرات عجیب تھے، جیسے پریشان ہو، خفا ہو، مگر ظاہر نہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جیسا کہ میں نے بتایا فیضی، میں پارس کو اپنے خاندان سے دور رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں تمہیں نہ بتا سکا۔ مگر کیوں بھائی جی؟ دیکھو، اب جب 24 سال کی لڑکی ہوٹل ریسپشنسٹ 48 برس کے ہوٹل مالک سے شادی کرتی ہے تو لوگ ان کے رشتے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، بالخصوص جب شادی سے قبل انہیں ایک دوسرے کو جانے محض 15 دن ہی ہوئے ہوں۔ وہ لہجے پر کو دھکے، میں اس پر شک نہیں کرتا، مگر خاندان والے دن سویرا ہے، تم لوگ اس کو اتنی جلدی قبول نہیں کرو گے، اس لیے میں پہلے اس رشتے کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے خاندان کو پارس سے اور پارس کو اپنے خاندان والوں سے متعارف کروا دوں گا۔ تب تک وہ مری والے گھر میں رہے گی۔ کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ وہ خاموشی سے لب کاٹ رہا تھا۔ منظر تحلیل ہوا، یادیں دھندلی ہو گئی۔ حال واپس ارد گرد آن ٹھہرا۔ شیشے کے دروازے کے پار کانفرنس روم میں میٹنگ ہنوز جاری تھی۔ سیاہ بالوں والی لڑکی اس طرح بیٹھی تنویر صاحب کو سن رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر رخ پھیرا۔ سامنے سیکرٹری کی حالی نشست، جس پر کمر کے آرام کے لیے نیلی گدی رکھی تھی۔ وہ گدی کے نیلی فیبرک کو دیکھنے لگا۔ چند لمحے گزرے کے حال پھر اسے ماضی میں گم ہونے لگا۔ گدی کا نیلا کپڑا نیلے وہ آسمان میں تبدیل ہوتا گیا۔ شام کا آسمان، لمبی سڑک، کنارے پر گھنی اونچی درخت۔ وہ دور سے بھاگتا آ رہا تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس، پسینے میں تر، کانوں میں ہینڈ فری لگائے، چہرے پر دبا غصہ، وہ جیسے حوی سے خون میں کچھ بول رہا تھا۔ بولتے بولتے بھی اس کی رفتار آہستہ ہو گئی تھی۔ جب وہ مزید قریب آیا تو سانسوں کے درمیان سانس واضح ہو گئی۔ بھائی جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی آپ کی شادی کو 1.5 ماہ ہو گیا اور آپ نے مری والا ہوٹل اس کے نام کہہ دیا؟ ان کا نام فیضی، انہوں نے سختی سے ٹوکا۔ اس کے چہرے پر برف میں داغ آئی۔ وہ بولا، سوری، مگر ان کے نام اتنی جلدی کیوں پورا ہوٹل لگا دیا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ رشتے کو وقت دیں گے۔ وہ میں دے رہا ہوں، مگر مری والا ہوٹل اس کے حق میں لکھوایا گیا ہے فیضی۔ وقت؟ وہ اپنے قدموں پہ رک گیا۔ چہرے پر اب ایک ہی داغ آئی۔ انہوں نے حق مہر میں آپ کا اربوں کی مالیت کا 6 اسٹار ہوٹل مانگ لیا؟ اس نے نہیں مانگا، اس کی والدہ نے کہا تھا، اور دیکھا جاتا ہے مطالبہ حق جانب تھا۔ میں پورے ملک میں آدھا درجن ہوٹلز کا مالک ہوں۔ ان میں سے ایک ہوٹل اگر وہ اس سیکیورٹی کے تحت مانگتی ہیں تو یہ امیر بڑھا چھٹیاں ختم ہوتے ان کی بیٹی کو چھوڑ کر، یعنی اس کی زندگی برباد کر کے کہیں نہیں چلا جائے تو وہ غلط تو نہیں ہے؟ بڑی والا ہوٹل آپ کے باقی تمام ہوٹل سے کل مالیت سے بھی مہنگا ہے بھائی جی۔ آپ غلطی کر رہے ہیں، مگر آپ کو احساس نہیں۔ اس کو جج مت کرے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ کانوں میں لگے ہینڈ فری میں گونجتی ان کی آواز کھٹی کھٹی تھی۔ کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے اسکرین سے نم نشانی رکھ کر فون بند کر دیا۔ پھر چند لمحے دبے دبے غصے سے فون کو دیکھتا رہا، پھر فون سے ایک نمبر نکالا، سویرا آپ آسٹریلیا ڈائل کرتے فون کان سے لگایا اور پھر سے چلنے لگا۔
सवेरा आपा क्या यकीन करेंगी रिजवान मैंने क्या किया। वो झंझलाया हुआ कह रहा था उन्होंने मरी वाला होटल अपनी बीवी के नाम कर दिया। भाई बहुत सादा है, इस दफा तो हद ही कर दी, मगर मैं जल्द पाकिस्तान जाऊंगा, देख लूंगा इस औरत को। वो बात करते हुए अब दूर जा रहा था। वो बात करते हुए अब दूर जा रहा था। आवाज मध्यम होती गई, नीला आसमान नीली गली में गायब हुआ। दरवाजे खुलने की बार बार आती आवाज पर चौंक कर हाल में पलटा। मीटिंग बर्खास्त हो चुकी थी, तमाम अफराद एक के बाद भीगते बाहर निकल रहे थे। वो अलबत्ता वैसे ही साग अंदर बैठी थी जैसे कोई मुजस्मा हो। वो वहीं बैठा पारस को देखता रहा। कुछ था इस सूरत में, सहर तिलिस्म, बार बार निगाह की तरफ उठती थी। इसकी निगाहें भी बार बार उठी और फिर पारस की बाली से उलझ गईं। सिल्वर बाली के गोल दायरे के अंदर यादों का रंग फिर से बढ़ने लगा। इसके अपार्टमेंट का बेडरूम, बेड पे खुला बैग और वो साथ खड़े कपड़े तय करके अंदर रख रहा था। जब बटन साइड टेबल पर धरे फोन की स्क्रीन जलने बुझने लगी। भाई जी, इसके चेहरे पर हिजान नमूदार हुआ। कदरे मुतज़ब्ज़ब अंदाज में फिजा ने फोन उठा लिया। जी भाई जी। वो फोन कान से लगा इनकी बातों के जवाब देने लगा। बस ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नहीं कुछ खास नहीं, वही रूटीन जॉब बस। नहीं पाकिस्तान आने का अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं। अल्फाज रट के निकाह तिरछी करके साइड टेबल पर डाली। पासपोर्ट की कल की तारीख का पाकिस्तान का टिकट उसने निगाह चुरा ली। जी मैंने समीरा आपा को पिछले हफ्ते कहा था खाऊंगा, मगर अभी इरादा बदल गया है। कमरा मध्यम होकर हवा में बहता गया। सिल्वर वाली के दरमियान बड़े रंग पारस के बालों से मिलकर स्याह हो गए। वो फिर से चौंका।